ادب کی تخلیق ایک وجدانی فعل ہے جو آفات و انقلابات میں زیادہ عمدگی سے پروان چڑھ جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خراب صحبتوں اور گندی مجلسوں میں خواہ کتنا ہی خراب کرے، مگر نیکی کی فضیلت اس کے ذہن میں ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ شدید آفتوں سے نجات چاہتے ہو تو زندہ کو محبوب رکھو اور صدقہ وقتاً فوقتاً دیتے رہو۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز نیک چال چلن اور تعلیم ہے۔ دنیا میں طاقت اور اقتدار صرف اس کے پاس ہے جس کی زبان کو دوسروں کی زبانوں پر بالادستی رہی ہو۔ ہر نیا خیال اپنا ایک مقلد پیدا کرتا ہے۔ لکھے ہوئے لفظ کی مدد سے زمانے اور دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کسی نے بھی سبق نہیں سیکھا۔ جب معاشرہ ٹکڑے ٹکڑے اور روح اسر و فغار ہو جائے تو جان لے کہ انتشار مکمل ہو چکا ہے۔ بھوکی عوام کو سیاسی آزادی کی بڑی سے بڑی مقدار بھی مطمئن نہیں کر سکتی۔ مفلس آدمی اگر مجلس میں بات کرے تو گستاخ، چپ رہے تو بے وقوف، سچ کہے تو مفسد، اور اگر عاجزی کرے تو خوشامدی کہلاتا ہے۔ دنیا کے لیے وہی تلوار محبوب ہو سکتی ہے جو صرف فرعون کی ڈالی ہوئی زنجیروں کو ہی کاٹے۔ کسانوں اور مزدوروں کے حالات زندگی بہتر بنانے کا واحد ذریعہ انقلاب ہے۔ ہتھیلیوں کے گھٹے اور پاؤں کے چھالے ہی دہقانوں کے حق کی ملکیت کی دستاویز ہیں۔ ایک امیر آدمی یا تو لفنگا ہوتا ہے یا کسی لفنگے کا وارث ہوتا ہے۔ ہر کام کی ابتدا کرنے سے پہلے مشورہ الہی حاصل کرو، اس کے لیے استخارہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اپنے والدین سے جیسا سلوک کرو گے بڑھاپے میں ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ سائل ایک نعمت عظمہ ہے، اس لیے اسے مت جھاڑو، یہی سب سے بڑی عظمت ہے۔ اگر زندگی میں رہنمائی کے خواہاں ہو تو قرآن پاک کی تعلیمات کی اپنی حرز جاں بناؤ۔ جس نے اپنی نیکی کا ڈھنڈورا پیٹا گویا اس نے بدی کا محل خریدا۔ تلاش کرنے سوئی مل جاتی ہے، منزل یقین کے بغیر معرفت کا حصول ناممکن ہے۔ دل آزاری فعل شیطانی، گناہ کبیرہ اور زنجیر ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے قلب میں بسانا چاہتے ہو تو قلب کو نور الہی کا عکاس بناؤ۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب زمین و آسمان یا عرش و کرسی نہیں بلکہ غرور و تکبر ہے۔ غرور و تکبر کو درمیان سے ہٹا دو، خدا کو پا لو گے۔ شک کا ایک ذرہ آئینہ یقین کو پاش پاش کر کے انسان کو ذلتوں کے اندھیروں میں گم کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، لوگ اس کے عیبوں کے باوجود بھی اس سے خوش رہتے ہیں۔ جب بھی نیکی کرنے کا خیال آ جائے تو فوراً نیکی کر لو، کیونکہ شیطان نیکی کی تکمیل تک حملہ کرتا رہتا ہے۔ جو بندہ سانس سے زندہ رہتا ہے وہ موت سے مر جاتا ہے، اور جو اخلاص سے زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور کبھی نہیں مرتا، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ الہام وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے آمادہ کرے، اور وسوسہ وہ ہوتا ہے جو اس کام سے روکے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتا ہے وہ اس بندے سے بھی افضل ہے جو دو جہانوں کی عبادت کرے۔ میرا دوست انسان نہیں فرشتہ ہے، اس کے کام بھی فرشتے والے ہیں، یعنی دوسروں کی برائیوں اور اپنے گناہوں کا حساب رکھنا۔ جب تعلیم کا مقصد صرف نوکری کا حصول ہوگا تو سماج میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما نہیں۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ کچھ نصیحت کیجیے۔
انہوں نے عجیب سوال کیا کہ کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں ان کے سوال پر حیران ہوا اور جواب دیا جی دھوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا سیکھا؟ میں نے کہا کہ اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے اور بولے برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ وقت کے ایک تمانچے کی دیر ہے، میری فقیری بھی کیا اور تیری بادشاہی بھی کیا۔ مزاج میں تھوڑی سی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ خاک کو خاک کھا گئی اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور اگر زندگی کو جینا ہے تو پھر آگے دیکھو۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملیں آدمی ان کو نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رکھتا ہے۔ جسے آج تم اکیلا سمجھ کر ستا رہے ہو، کل وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا۔ سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں ہے، اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجئے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ آج کی عورت خود کے لیے تو گھر علیحدہ چاہتی ہے، مگر بھائیوں کو اکٹھے دیکھنا چاہتی ہے۔ ہم لوگوں سے تب لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔